کیا یہ ہماری امت ہے؟ ہم تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ہیں، ہم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو کیوں یزید بنے گھوم رہے ہیں؟ ہمارا دین ہمارے لیے سب سے آگے ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسۃ الشریعہ کی جانب سے نشر کی جانے والی یہ سیریز جن کا نام ہے ہڈن ایکوز، ٹھیک ہے، یہ نشر کی جا رہی ہیں یوٹیوب پر، تاکہ ان سیریز کے ذریعے ہم امت تک وہ پیغام پہنچا سکیں جو کہیں شاید دب کر رہ گیا ہے، قرآن کی وہ باتیں پہنچا سکیں، حدیث کی وہ باتیں پہنچا سکیں جو شاید کہیں دب گئی ہیں، ان آوازوں کو اٹھا سکیں جو حق کے لیے بلند ہوئی لیکن باطل کے دباؤ میں آ کر ان کو خاموش کروا دیا گیا، اور کچھ ان چیخوں کے بارے میں بات کریں جو آج بھی بلند ہے لیکن کوئی ان کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ بنت طارق، اور بہت شکر گزار ہوں مدرسۃ الشریعہ کی کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں اپنی بات جو ہے وہ ان کے ذریعے آپ تک پہنچا سکوں۔ تو آج کی جو ہماری فرسٹ ایپیسوڈ ہے اس کا نام ہے The Sacrifices کربلا Faced۔ اب جب بھی کربلا کا نام آتا ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی ہمارا نیو ایئر سٹارٹ ہوا ہے۔ محرم جو ہے وہ ایک بہت زیادہ اداسی کا سمجھا جاتا ہے، اس مہینے کو بہت زیادہ اداس سمجھا جاتا ہے، اور اداسی کا مہینہ ہے بھی کیونکہ اس میں بہت سے لوگوں نے، بہت سے ہمارے انبیاء کے ساتھ بہت زیادہ سیکریفائسز انہوں نے کیے اس مہینے میں، اور بہت زیادہ ٹربلز کو فیس کیا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو اس محرم کے مہینے میں یاد کیا جاتا ہے وہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے جو انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے، حق کے لیے دی۔ تو آج ہم انشاءاللہ کربلا کے بارے میں بات کریں گے، اور جو مین چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی یہاں پر بات کریں گے وہ بالکل ریسرچڈ ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، ہم نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے، مدرسۃ الشریعہ کی پوری ٹیم نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، اور اگر ہم کوئی حدیث پیش کریں گے تو اس کا حوالہ اور اس کی سند سب چیزیں ہم یہاں پر جو ہے وہ اسکرین پر آپ کو دی جائیں گی، ٹھیک ہے، اور اگر ہم قرآن کی کوئی آیت دے رہے ہیں تو اس کی تفسیر ہم نے جہاں سے اٹھائی ہے وہ حوالہ بھی آپ کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم کربلا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک سن 3 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، اس حوالے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی خبر ملی ہے تو وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنے کے لیے گئے، اور انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی گود میں اٹھایا، ان کو پیار کیا اور ان کا نام جو ہے وہ حسن رکھا۔ شعبان مبارک میں سن 6 ہجری حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پر ہوئی، اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا۔ حسن اور حسین جنت کے ناموں میں سے 2 نام ہیں، اس وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا نام بھی جنت کے ناموں میں سے رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں ان کی صرف یہ فضیلت نہیں ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کی قربانیاں ہیں، ان کے اسلام کے لیے اٹھائے ہوئے باتیں ہیں، ان کی حق میں سربلند کی ہوئی باتیں ہیں، اس وجہ سے بھی ان کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ پہلے تو ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو پیار تھا اس کے ہم 2-3 قصے بیان کرنا چاہیں گے۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک راہ سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو وہ جس طرح ہم بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ پکڑو پکڑو پکڑو، کہ اور بچہ اس طرح فیل کرتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیم یہی چیز جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کی، پکڑو حسین کو پکڑو حسین کو، اور اس طرح سے جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور بھاگنے لگے، اور یہ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا اور ان کو بوسہ دیا اور ساتھ میں فرمایا کہ اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ فضیلت ہے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور کے گھر پر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے دونوں گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے دونوں بازوؤں کو بھی ٹیکے ہوئے ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پیٹھ پر سواری کر رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو پورے حجرے میں چکر دلا رہے ہیں اور ساتھ میں پوچھ رہے ہیں ان سے کہ کیسی لگی تمہیں سواری، کیسا لگا تمہیں اونٹ، اور جب ان کو چکر دے دیا تو اس کے بعد ان کو اتارا اور صرف حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور ان کو بھی اسی طرح سے چکر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن سے زیادہ پیار کرتے تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے تھے کہ حسن میرا بیٹا ہے اور حسین تمہارا بیٹا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، وہ یہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے سر سے کمر تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھتے تھے، اور کمر سے پاؤں تک جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح تھے، اور اسی طرح حضرت حسین جو تھے وہ بالکل الٹ، حضرت حسین جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشابہت رکھتے تھے سر سے کمر تک، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ کمر سے پاؤں تک مشابہت رکھتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ علی حسن میرا بیٹا ہے اور حسین تیرا بیٹا ہے۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فرشتہ ملنے آنے والا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو کہا کہ آج مجھ سے ایک فرشتہ ملنے آنے والا ہے تو تم دیکھنا کہ کوئی کمرے میں نہ آئے۔ حضرت ام سلمہ جو ہیں وہ دروازے پر کھڑی ہو گئی اور پہرا دینے لگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے کھیلتے اس کمرے تک پہنچ گئے اور اندر جانے کا کہنے لگے، تو حضرت ام سلمہ کے روکنے پر وہ رونے لگ گئے، تو حضرت ام سلمہ نے ان کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ اندر گئے کچھ دیر کے بعد حضرت ام سلمہ کو سسکیوں کی آواز آنے لگی،
بہت زیادہ رونے کی آواز آنے لگی۔ حضرت ام سلمہ نے دروازہ کھولا، اندر گئی تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ایسے پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بہت زور سے پکڑا ہوا ہے اور ہل ہل کر رو رہے ہیں، جس کو بلک بلک کر رونا، گڑ گڑانا کہتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کو یہ منظر دیکھ کر بہت پریشانی ہوئی۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، آج جو مجھ سے فرشتہ ملنے آنے والا تھا، اس نے کہا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری ہی امت قتل کرے گی۔ جسٹ امیجن کہ آپ لوگ یہ فیل کر سکتے ہیں، آج کسی باپ کو پتا چلے کہ میرے ایک بیٹے کو میرا دوسرا بیٹا قتل کر دے گا، کیا وہ باپ یہ چیز فیل کر سکتا ہے؟ کیا یہ گوارا ہوگا اس کو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ میرے نواسے نہیں، میں نے بہت پریشانیاں جھیلی، میرے نواسے نہیں، لیکن نہیں، اگر وہ یہ کہتے تو وہ اللہ کی رضا میں خوش ہونے والے میں سے نہ ہوتے، اور نعوذ باللہ۔ اور اسی لیے اللہ کی رضا میں خوش ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں حسین سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے دونوں کندھوں پر اپنے دونوں نوازوں کو بٹھا کر لے کر جا رہے تھے، ان کو سیر کروا رہے تھے گلی کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، فرمانے لگے کہ واہ واہ کیا سواری ہے، جس طرح داد نہیں دیتے کسی کو، اس طرح واہ واہ کیا سواری ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا الفاظ تھے، دل کو چھو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے عمر، واہ واہ کیا سوار ہے۔ آپ یہیں سے دیکھ لیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہماری جان سے زیادہ پیارا ہمارا نبی ہے، تو جو ہمارے نبی کو جان سے پیارے تھے، کیا ہمیں بھی وہ جان سے پیارے نہیں ہونے چاہیے؟ آج اتنے فتنے اٹھ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جنگ لڑی وہ غلط تھی، غلط وجہ سے لڑی تھی، استغفر اللہ۔ وہ اللہ کے نبی کے صحابی تھے، ہم ان پر کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ ان کے پاس وجوہات تھی، ان کے پاس وہ حالات تھے، کبھی غور سے بیٹھ کر پڑھیں تو انفیکٹ آج کل تو مدرسوں میں بھی یہ سب چیزیں نہیں پڑھائی جاتی ہیں۔ آج کل بچوں کو یہ پتا ہے کہ ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ ہوئی تھی یزید سے، کیوں ہوئی تھی، کس وجہ سے ہوئی تھی، کیا حالات تھے، کیا معاملات تھے، کوئی بچہ آج نہیں جانتا۔ 10 محرم کو کیا ہوا تھا یہ کوئی بچہ نہیں جانتا، کیوں؟ کیونکہ ہماری قوم اسلام کے معاملے میں بہت پیچھے جا چکی ہے۔ آج بچوں کو یہ پتا ہے کہ یوٹیوب پر ہم کیسے گیمز لگا سکتے ہیں، آج بچوں کو یہ پتا ہے کہ ہم نے کون سی گیم کس ٹائم میں کھیلنی ہے، کون سی ویڈیوز دیکھنی ہے، اور بہت کچھ اس ٹائپ کا پتا ہے بچوں کو، لیکن دین کے معاملے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ پہلے بچوں کو 5 وقت کی نمازوں کا پتا ہوتا تھا کہ کتنی کون سی نماز میں کتنی سنتے کتنے فرض ہیں، لیکن آج بچوں کو کچھ نہیں معلوم۔ تو غلطی کس کی؟ بچوں کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے، پیرنٹس کی ہے، جو بچوں کو پوئمس تو سکھا دیتے ہیں، ABCD تو بچوں کو آتی ہے، لیکن دین بچوں کو نہیں آتا، قرآن پڑھنا بچوں کو نہیں آتا۔ ہمارے مدرسے میں اتنے بڑے بڑے بچے آتے ہیں جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں الف با تا سے، اور شکر الحمدللہ کہ وہ اس مومنٹ پر بھی جو ہے وہ آ گئے ہیں، کیونکہ اگر بہت زیادہ دیر ہو جاتی تو کیا ہوتا پھر ان بچوں کا؟ کیا کل جب ہمارے دین کو ہماری ضرورت پڑے گی تو کیا یہ بچے ہوں گے؟ نیور۔ خیر، اب بات کرتے ہیں کربلا کے بارے میں، کہ کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا، اس کے حالات کیا تھے، کیوں یہ جنگ لڑی گئی، کیا وجوہات تھیں،
تو یہ سارا معاملہ شروع ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے تیسرے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان کی وفات کے بعد جو ہے ان کے ایگزیکٹلی قتل ہوا تھا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ خلافت ملی۔ تو جب ان کا قتل ہوا تو ایک صحابی تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قاتل ہیں ان کو سرعام سزا دی جائے، ان کو لٹکا دیا جائے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، اگر میں ان سب کو ڈھونڈنے بیٹھوں اور ان کو نکال کر ان کو پھانسی دوں، یہ امن و امان کا مسئلہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب ایک چھوٹی سی ریاست ہے، اس میں کسی ایک بندے کا قتل ہو گیا اور اس میں 70% لوگ جو ہیں وہ اس کے قاتل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان 70% لوگوں کو اگر ہم مار دیتے ہیں، ان کا قتل سزا دیتے ہیں، ان کو پھانسی کی سزا سنا دیتے ہیں، تو یہ امن و امان کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ امن پسند تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اس طرح کا کچھ کروں۔ تو حضرت معاویہ جو ہیں ان کا یہ تھا کہ قتل تو ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں قاتل کو سزا دینی چاہیے۔ دونوں اپنی اپنی رائے کے مطابق بالکل ٹھیک تھے، ٹھیک ہے۔ اب شروع میں کیا ہوا کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو بہت زیادہ صحابی جو تھے وہ حضرت معاویہ کی طرف تھے، ٹھیک ہے، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے کہ وہ بھی جو ہیں وہ حضرت معاویہ کی طرف تھی۔ تو سمجھ لیں کہ دو فرقے بن گئے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ حضرت علی کی طرف اور کچھ لوگ حضرت معاویہ کی طرف۔ اب مسئلہ بڑھ گیا، بات جنگ تک پہنچ گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوا کہ ایک صحابی تھے، ان کے گھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان کو کہا کہ آپ میری طرف سے جو ہے وہ اہل شام سے لڑیں، ٹھیک ہے۔ تو ان صحابی نے آگے سے جو ہے وہ ایک لکڑی کی تلوار لا کر دی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر کبھی ایسا ہو نا کہ مسلمان مسلمان سے لڑے تو تم اپنی تلوار جو ہے وہ لکڑی کی بنا لینا۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ تم دونوں فریقوں میں سے کسی میں بھی شامل نہ ہونا، کسی سے میں بھی جو ہے وہ تم حصہ نہ لینا، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح بہت سے مسلمان تھے جو کہتے تھے کہ دونوں فرقے جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، تو ہم کسی کا بھی ساتھ نہیں دیتے۔ اب جنگ کا میدان جو ہے وہ شروع ہوا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ مسائل خراب ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب دو جنگیں ہوئی ہیں، ایک جنگ جمل اور ایک جنگ سفین، دو جنگیں ہوئیں، اور ان جنگوں میں جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ خلافت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے تھے، تو ان کے پاس جو ہے وہ یہ خلافت آئی، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ 6 مہینے خلافت کی، اس کے بعد جو ہے وہ خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی اور ان کے ہاتھ میں بیعت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی بہت سے مسئلے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایکچولی وہاں پر جو لوگ تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایک بندہ ہے جس سے باپ جو ہے وہ لڑتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کے ہاتھ پر بیعت ہو رہا ہے بیٹا، بات تو ہے پوائنٹ نہیں۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ صلح پسند تھے، وہ مسلمانوں کے درمیانی لڑائی جھگڑا نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ صلح کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دے دی اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے وہ یزید کے پاس خلافت آئی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے
کہ جب حضرت حسن نے ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دی، تو اس کے بعد حضرت معاویہ نے کبھی ان کی عزت میں کمی نہیں رکھی، ہمیشہ ان کو سر آنکھوں پر بٹھایا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بھائی نے دوسری کو خلافت دے دی تو بھائی دوسرا جو بھائی ہے جو بادشاہ بن گیا ہے وہ اس کے آگے سر پہ چڑھ جاتے ہیں، وہ مغرور ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی غلط نہیں تھے، وہ صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خلافت دی تو انہوں نے کبھی ان کی عزت میں کمی نہیں رکھی۔ اس کے بعد خلافت جو ہے وہ یزید کے پاس آ گئی، بہت سے لوگ اس کے ہاتھ پر بھی بیعت ہو گئے، لیکن کچھ لوگ جو ہے مطلب 10% لوگ سمجھ لیں، جن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ یزید جو ہے وہ شرابی تھا، بہت سی روایتوں میں آتا ہے کہ یزید جو ہے وہ شرابی تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب یزید جو ہے وہ اس کی کوشش تھی کہ حضرت حسین جو ہے وہ اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح ٹھان لی تھی کہ میں کبھی بھی اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ابن زیاد جو ہے وہ کوفہ کا گورنر تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ خطوط بھیجنے لگا کہ یہاں پر تمام لوگ جو ہے نا وہ آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ یہاں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ ایک خط آیا، دوسرا خط آیا، اسی طرح ان کو بلاتے بلاتے 50 خطوط آئے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر میں وہاں جاؤں اور وہاں کے تمام لوگ جو ہیں وہ میرے ہاتھ پر بیعت ہو جائے نا تو یزید کی حکومت کو ختم کرنا میرے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ حضرت حسین جو ہیں وہ انہوں نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا یہ پتہ کرنے کے لیے کہ کیا حالات ہیں وہاں کے۔ تو مسلم بن عقیل جو ہیں وہ وہاں پر گئے اور وہاں پر جو ہے وہ ان کو بے دردی سے گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ جب ان کی کوئی خبر نہیں آئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے لگے۔ بہت سے صحابیوں نے ان کو روکا، بہت سے جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے روکا کہ آپ وہاں نہ جائیں، ہمیں وہاں کے حالات ٹھیک نہیں لگتے، اور کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں آپ کی شہادت کا یقین ہے۔ اب لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ میں وہاں پر جاؤں، اور ان کی زیادہ کوشش یہ تھی کہ یزید کی حکومت ختم ہو جائے۔ اب ابن زیاد کی طرف جو ہے وہ چل پڑے، کوفہ کی طرف چل پڑے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھی بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو چلتے چلتے کربلا کا مقام آیا، سب تھک گئے تھے، بہت زیادہ گرمی تھی، تپش تھی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ بتایا گیا یہ کربلا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پر خیمہ ڈال دیا، وہیں پر جو ہے وہ رک گئے، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں پر جو ہے وہ ان کو خبر ملی مسلم بن عقیل کے قتل کی، تو ان کو بہت غصہ آیا کہ ہمیں جو کہا گیا تھا ایسے تو حالات ہیں ہی نہیں، حالات تو بالکل الٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے ساتھیوں نے ان کو کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، ہم لوگ واپس چلتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سوچا اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر واپس جانے کا سوچ لیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پھر یزید کے ہاتھ پر ہی بیعت ہو جاتا ہوں، کم سے کم وہ مسلمان تو ہے، شرابی سے ہی، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ جانے لگے تو وہاں پر ابن زیاد کے لوگوں نے ان پر قبضہ کر لیا، ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کوفہ نہیں جاؤں گا، مجھے شام جو ہے وہ واپس جانا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت یزید کے ابن زیاد کے لشکر نے جو ہے وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان کو جانے کی اجازت نہیں دی۔ اب وہیں بیٹھے رہتے، ان پر پانی بند کر دیا، ان کا دانا پانی بند کر دیا، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے تھے۔ ان کے جو قافلہ تھا اس میں بہت سے بچے تھے، عورتیں تھیں،
تو بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے. اب یزید کو بھی اس چیز کی خبر ملی تو وہ بھی اپنا لشکر لے کے آ گیا. ابن زیاد جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ حسین کو لے کر آؤ اور اس کو میرے ہاتھ پر بیعت کرواؤ. اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. انہی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ جنگ شروع ہو گئی. اب ان پر ان کا پانی جو ہے 7 محرم کا دن تھا جب ان پر ان کا پانی بند کر دیا گیا. سامنے دریائے فرات کی نہر بہتی تھی لیکن ان کو اس میں سے پانی پینے کی اجازت نہیں تھی. بہت سے جب جنگ شروع ہوئی تمام جان نثار ان کے ساتھی جو ہیں وہ لڑنے کے لیے گئے اور شہادت نوش ہو گئے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر انہوں نے شہادت حاصل کی. اب آپ دیکھیں کہ 72 لوگ اور ان کے مقابلے میں جو ان کا لشکر تھا یزید اور ابن زیاد کا وہ کتنا تھا 22,000 اور کچھ روایات میں 30-32 ہزار بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صرف یہ سوچ لیں کہ 22,000 لشکر اور 72 لوگ تو کس طرح فائٹنگ ہو سکتی ہے, کس طرح ہو سکتی ہے. لیکن کیا تھا, صرف اللہ پر بھروسہ کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ دین کے لیے صحیح ہے. تمام جان نثار جو ہیں وہ شہادت نوش ہو گئے. تو اب اہل بیت کی باری تھی. سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی الاکبر, ٹھیک ہے, علی الاکبر تھے. انہوں نے کہا کہ بابا میں آپ کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تو آپ مجھے اجازت دیں کہ سب سے پہلے میں جاؤں. تو اجازت پانے پر وہ اپنی تلوار اٹھا کر ان کے لشکر میں چلے گئے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. کیا مقام ہوگا اس باپ کے لیے, اس چچا کے لیے جنہوں نے اپنے بچے کو پالا پوسا اور اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ اس کو خون و خون ہوتے ہوئے دیکھ لیا. اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بھائی اور تھے, وہ سب شہادت نوش ہوئے. سب کے سب جو ہے وہ جنگ لے گئے اور انہوں نے شہادت حاصل کر لی. وہاں پر جب دن گزرے تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو جو ہے وہ پیاس کی حالت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ میں تو پیاس برداشت کر لوں گی لیکن میرا بچہ نہیں کر رہا. حضرت حسین نے ان کو اٹھایا اور دریا فرات کے پاس لے کر گئے. ایسے چلو بھر پانی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا, چلو بھر پانی اپنے ہاتھ میں لیا, اور جب وہ ان کے حلق میں ڈالنے ہی لگے تھے تو ایک تیر ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور یہاں ان کے گلے پر, اس 6 ماہ کے بچے کے گلے پر لگ گیا اور وہیں پر ان کی شہادت ہو گئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کا, اپنے بیٹے کا خون اپنے ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف اچھالا اور کہا کہ اے اللہ میری یہ قربانی بھی قبول فرما. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک باپ اپنے بچے کا خون, اللہ کو نواز رہا ہے, اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا دے رہا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ زہر دیا گیا, بہت بار دیا گیا تھا. اور جب لاسٹ ٹائم ان کو زہر دیا گیا, تیسری چوتھی بار روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے کہ اب جو مجھے زہر دیا گیا ہے نا وہ مجھے اندر سے کاٹ رہا ہے, اب میں نہیں بچوں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کس نے دیا آپ کو زہر؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں, قتل کر دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں قتل کر دوں گا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں میں نہیں بتاؤں گا, کیونکہ اگر جس پر مجھے شک ہے وہ نہ ہوا تو ایک قتل ناحق ہو جائے گا. وہ مرتے مرتے بھی جو ہے وہ کسی پر بہتان لگانے سے ڈر رہے تھے. بے شک ان کو کنفرم بھی ہو پھر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر ایک قتل ناحق ہو جائے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک 2 سال کے بچے کو سامنے لے کر گئے دشمنوں کے کہ شاید ان کو بچوں پر ترس آ جائے, لیکن ان لوگوں نے بچے پر بھی ترس نہیں کھایا اور اس کا بھی
جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ اب خیموں میں چیخو پکار ہے، ایک ایک دکھ ہے کہ 6 ماہ کا بچہ جو ہے وہ پانی پینے کے لیے گیا اور گلے پر تیر کھا کر جو ہے وہ آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کی لاش کو ایسے اٹھایا ہوا تھا، اس بچے کو جب خیموں میں رکھا تو وہاں پر بھگدڑ مچ گئی، عورتیں سنبھلے نہ سنبھلتی۔ اب تمام عورتوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امید لگا لی تھی۔ عورتوں میں اس کربلا کے میدان میں عورتوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا کام ہے۔ انہوں نے بہت بہت بہادری دکھائی، بہت جرات مندی سے جو ہے وہ انہوں نے جنگ لڑی۔ لیکن ایک مقام تھا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو پڑی تھی۔ اس بچے کی موت پہ وہ نہیں لڑی، اپنے بھائی کے موت پہ وہ نہیں روئی، لیکن ایک مقام تھا کہ جب کوئی نہیں بچا نا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چاہ رہے تھے جنگ لڑنے کے لیے، اور جب گھوڑے پر بیٹھنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑے پر بٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ بلک بلک کر رونے لگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب بھی ان کو صبر کی تلقین کی کہ اے زینب صبر کر۔ ایک رات جب ان پر پانی بند کیا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے میرے لوگوں، تم لوگ واپس چلے جاؤ، ان کو میں چاہیے ہوں، تم لوگوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو تو میں چاہیے ہوں نا، تو تم لوگ سب واپس چلے جاؤ۔ لیکن کوئی بھی واپس نہیں گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رات کا اندھیرا ہے، چپ کر کے چلے جاؤ، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور ان کو تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو تو مجھ سے لینا دینا ہے، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ لیکن کوئی ایک شخص بھی واپس نہیں گیا۔ یہ تھی مسلمانوں کی بونڈنگ۔ اور آج کیا ہے؟ آج دو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی ان میں جا کر صلح نہیں کرواتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا بیٹا ہے نا، یہ مسلمانوں کے 2 فرقوں میں صلح کروائے گا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری سانس تک جو ہے وہ صلح کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن جب بات دین پر آتی ہے تو یہ کسی بھی چیز کے آگے نہیں ہوتی۔ ہمارا دین ہمارے لیے سب سے آگے ہونا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جاؤ یزید اور ابن زیاد سے کہو کہ ہمیں نا نماز کے لیے وقت دے دیں، پھر دوبارہ سے جنگ لڑیں گے، صرف نماز کے لیے وقت دیں۔ ان کو ضرورت ہی کیا تھی نماز پڑھنے کی؟ ارے جب وہ پیدا ہوئے تھے تبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی تھی کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اتنی سخت جنگ میں، اتنی گرمی میں، اتنے مشکل میں ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن نہیں، انہوں نے نماز پڑھی۔ کیوں پڑھی؟ امت کو سبق دینے کے لیے کہ نماز سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں پڑھی؟ کہ چاہے جو بھی حالات ہو ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اور آج کیا ہے؟ آج ایک بندہ جاب پر ہوتا ہے تو ظہر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، جب جاب سے تھک کر گھر آ کر سوتا ہے تو عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، مغرب کی نماز چھوڑ دیتا ہے، اپنے کھانے پینے میں، اپنی لذتوں میں اللہ کی رحمتوں کا شکر تک ادا نہیں کرتا۔ کیا یہ ہماری امت ہے؟ ہم تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ہیں، ہم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو کیوں یزید بنے گھوم رہے ہیں؟ کیوں اتنے زیاد کی طرح بن چکے ہیں؟ کیا ہمیں ہماری نمازوں کا حساب نہیں دینا؟ کیا ہمیں ہمارے روزوں کا حساب نہیں دینا؟ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس لشکر میں گھس گئے ان کو قتل کرنے کے لیے، اور جب وہ
گھسے تو لوگوں نے ان کو چھنی چھنی کر دیا، ان کے کپڑے تک پھٹ گئے، ان کے جسم پہ تلواروں کے، تیروں کے بہت سے نشان تھے۔ لیکن جب وہ مر رہے تھے تب بھی تب بھی انہوں نے ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھک گئے، زخم زخم ہو گئے، تو زمین پر گر گئے، اور انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، میں تو تیری رضا میں خوش ہوں، تو بھی مجھ سے خوش ہو جا۔ غیب سے آواز آئی کہ اے حسین، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اور یہی آواز سنتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے آ گئے، اور وہ جنت الفردوس میں چلے۔ اپنی شہادت سے کچھ وقت پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھ لیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لینے کے لیے آ گئے۔ تو کیا ان کو ضرورت تھی کہ وہ جا کر لڑیں، یا لڑ بھی رہے ہیں تو اتنی بہادری سے کہ جبکہ ان کو پتا تھا کہ میں نے شہید ہو جانا ہے، تو وہ کیوں دوسروں کو مار رہے تھے؟ صرف اس لیے کہ میرا دین ہمیشہ سر بلند رہے، ثابت قدم رہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ، یہ بینڈ باجوں کا مہینہ نہیں ہے، پٹاخوں کا مہینہ نہیں ہے۔ یہاں لوگ 10 محرم کے دن پٹاخے بجا رہے ہوتے ہیں، حلیمیں بٹ رہی ہوتی ہیں، کھانے بٹ رہے ہوتے ہیں، حلوے پکائے جا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیا کبھی کسی نے سوچا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی تو اس دن بھوکے تھے، ان کے بچے بھوکے تھے، بھوک کی حالت میں ان کے بچوں کو قتل کیا گیا۔ کیا کسی نے سوچا کہ اگر وہ بھوکے تھے، وہاں پر تو کوئی حلوے نہیں پک رہے تھے، وہاں پر تو کوئی حلیمیں نہیں پک رہی تھی، تو ہم لوگ کیوں پکا رہے ہیں؟ ہم لوگ کیوں لوگوں میں بانٹ رہے ہیں؟ میری اس بات پہ بہت سے آبجیکشن ہوں گے، میں جانتی ہوں، بہت سے فتوے بھی اٹھ سکتے ہیں، بٹ دس از دا فیکٹ۔ اگر اس دن 10 محرم کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حلوے نہیں پک رہے تھے، تو ہم لوگ کیوں پکا رہے ہیں؟ ہمیں تو روزے رکھنے چاہیے۔ اور 10 محرم کا روزہ تو ویسے ہی بہت زیادہ فضیلت والا ہے۔ جو شخص 10 محرم کے دن روزہ رکھتا ہے، اس کے پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ کبیرہ تمام گناہ۔ تو یہ دن تو روزہ رکھنے کا ہے، تو ہم کیوں کھانے پکا پکا کر محلے میں بانٹ رہے ہیں؟ اگر پکانا ہی ہے، کھلانا ہی ہے، تو غریبوں کو کھلاؤ۔ یہ سب بدعت ہے، اور بدعت بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ جب یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا، تو ان کا سر قلم کر کے اپنی قوم کو دکھانے کے لیے نیزے پر لٹکا دیا، اور کہا اے لوگوں دیکھو، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے۔ لیکن انہی کی قوم میں سے ایک شخص بولا کہ اے یزید، یہ کیسی فتح ہے، یہ کیسی کامیابی ہے کہ جس شخص کا تم نے سر نیزے پر بھی لٹکایا ہے، وہ آج بھی جھکا ہوا نہیں ہے، اٹھا ہوا ہے۔ یہ شان ہے میرے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں کی۔ یہ روگ صرف ایک دن کا نہیں ہے، یہ پورے سال کا روگ ہے۔ کیوں کیوں اللہ نے سال کے شروع میں قربانیاں کا ذکر کیا، سال کے آخر میں قربانی کا ذکر کیا؟ کیونکہ ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربانیوں کا نام ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کا نام ہے، اور ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ آج جس بچے سے پوچھو وہ یہ کہے گا میں نے پائلٹ بننا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، میں ٹیچر بنوں گا، میں گرافک ڈیزائننگ کروں گا، میں اینیمیشن کروں گا، میں کارٹونز بناؤں گا، کچھ بھی۔ لیکن کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنوں گا؟
کیوں آج ہمارے بچے دین سے اتنا پیچھے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ سب چیزیں نہیں جانتے، وہ ہمارے دین کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں ان کو نہیں جانتے۔ آج کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے، کوئی کشمیر ایشو ہو یا کوئی کنفلکٹ ہو جائے، پوری دنیا دھرنے دینے کے لیے باہر نکل جاتی ہے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو کون اٹھتا ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، کون اٹھا؟ کس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے؟ کچھ ملکوں میں 4-5 دن کا دھرنا، اور لوگوں نے جلایا بہت کچھ، اور گاڑیاں جلائی گئی ہیں، سڑکوں پر لوگ نکل آئے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ آپ تک جو ہے وہ 10 محرم پر کربلا کے میدان میں ہوئی بھی عظیم قربانی، عظیم جذبے کو آپ کے سامنے کھول کر بیان کریں۔ کہیں پر کچھ رہ گیا ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں، اور پوری کوشش کی ہے کہ صحیح روایات آپ کے پاس پہنچائیں۔ آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو دین کی طرف بلائیں۔ آج آپ کے سامنے یاجوج ماجوج آ کر کھڑی ہو جائے تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ کے بچے کے سامنے دجال آ کر کھڑا ہو جائے تو آپ کے بچے تو امتی کہلانے کے بھی لائق نہیں رہیں گے، اور اس کا گناہ کس کے سر؟ آپ کے سر۔ 10 محرم کے دن اسٹیٹس پر نوحے لگانے سے تو بہتر ہے کہ آپ لوگ روزہ رکھیں، اللہ کی عبادت کریں۔ گھر میں پکوان بنانے سے اچھا ہے کہ روزہ رکھیں، اور دل کے ساتھ، اپنے تمام فیلنگز کے ساتھ اللہ سے توبہ کریں۔ ہم نہیں جانتے کہ اگلا سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلے گا یا مغرب سے، ہم نہیں جانتے۔ قیامت بہت قریب ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام ساتھیوں کی اس قربانی کو سلام کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔